سنتوں کا میں چرچا کروں رات دن، ہوا تھا ایسا جذبہ پیکار یار۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، سارے ورد و وظیفے دعائیں چھوڑ دوں گا اور اپنا سارا وقت درود خوانی میں صرف کروں گا۔ تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ تمہاری فکروں کو دور کرنے کے لیے کافی ہوگا اور تمہارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ صلو علی الحبیب، توبوا الی اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی۔ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ولید کو محلے کی مسجد کے اندر پہلی صف میں با جماعت نماز ادا کرتے ہوئے تقریباً ایک ہفتہ گزر چکا تھا۔ اہل محلہ حیران تھے کہ آخر اس میں اس قدر انقلاب کیسے آ گیا، کیونکہ ولید 23 سالہ ہٹا کٹا نوجوان تھا۔ اس کی ویڈیو کیسٹس کی دکان تھی اور اس کا کردار بہت گندا بھی تھا۔ کیا اہل خانہ اور کیا اہل محلہ سبھی اس کی شر انگیزیوں سے بیزار تھے۔ مسجد میں دیکھ کر یوں بھی حیرت ہو رہی تھی کہ یہ جمعہ تو جمعہ، عید کی نماز بھی مسجد میں نظر نہیں آتا تھا۔ آخر ہمت کر کے اس کے ایک پڑوسی نے اس پیدا ہونے والے عظیم مدنی انقلاب پر پہلے تو مبارکباد دی، پھر اس سے اس کی اصلاح کا راز پوچھا کہ آخر تمہارے اندر اتنی بڑی تبدیلی کس سے آ گئی۔ اس پر ولید کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور اس نے جو اپنی اصلاح کا راز، جس سے اس کی اندر تبدیلی آئی، نیک بنا، گناہوں سے بچنے والا بن گیا، آخر یہ تبدیلی کیسے آئی؟ تو اس نے بیان کیا کہ تھوڑے دنوں پہلے رات کو میں حسب معمول فلم دیکھ رہا تھا، وہی مار دھار کی جو فلمیں چلتی ہیں، پلنگ پر لیٹے لیٹے فلم دیکھنے لگ گیا۔ نیند میری اڑی ہوئی تھی، مار دھار کے فلمی مناظر میرے ذہن کے پردے سے ہٹتے بھی نہیں تھے۔ بہت دیر تک کروٹیں بدلنے کے بعد جب کچھ اونگ آئی، ہلکی پھلکی سی نیند جس کو کہتے ہیں، تو اونگ آتے ہی میں خوابوں کی دنیا میں چلا گیا۔ اب خواب جو اس نے دیکھا کہ خواب ہی خواب میں سخت بخار آ گیا۔ اب یہ خواب ہے نا، مجھے سخت بخار آ گیا، مجھے اسپتال میں داخل کر دیا گیا۔ اتنے میں ایک نہایت قدور خوفناک کالا آدمی آیا، سب خواب ہے، کالا آدمی آیا جس کے جسم کے سارے بال کانٹوں کی طرح کھڑے تھے، اس کی آنکھوں، کانوں، ناک کے نتھنوں اور منہ سے آگ کے شعلے نکل رہے تھے۔
आते ही उसने मुझे अपनी फौलादी हाथों से उठाकर फजा में उछाल दिया। मैं खोलते हुए तेल की देग में जा पड़ा। वो मेरी रूह निकल गई, मैं मर गया, ख्वाब ही ख्वाब में मैं मर गया। ये ख्वाब देख रहा है वो। इस दौरान मुझे तरह तरह की अजियतों से गुजरना पड़ा। मुझे महसूस होता कि तेज छुरी से मेरी खाल को उधेड़ा जा रहा है, तो कभी मेरे जिस्म से कांटेदार शाखें इंतहाई सख्ती के साथ खींचकर निकालने का अमल हो रहा है। कभी ऐसा लगता कि बहुत बड़ी कैंची से मेरे वजूद के टुकड़े किए जा रहे हैं। मेरे हर उज़्व यानी पार्ट ऑफ बॉडी, बल्कि रुएं को गोया बांध दिया गया है। ना मैं हिल सकता, ना चीख सकता। बहुत देर तक इसी दर्द और कर्ब में रहा। बहुत तकलीफ हो रही थी। बिलाखिर मेरी रूह परवास कर गई। मेरे घर वालों ने रोना धोना शुरू कर दिया। शोर बच गया। वलीद जैसे कड़ियल जवान का यकायक इंतकाल हो गया। ऐसा नौजवान था, 23 साल का अट्टा गट्टा मर गया। मेरे गुस्ल कफन और नमाज जनाजा के मराइल तय हुए। मुझे तारिक कब्र में उतार दिया गया। खुदा की कसम, ऐसा घुप अंधेरा इससे पहले कभी ना देखा था। लोग दफना कर चल पड़े और मैं इनके कदमों की चाप सुनता रहा। इतने में कब्र की दीवारें हिलना शुरू हो गई। लंबे लंबे दांतों से कब्र की दीवार चीरते हुए खौफनाक शक्लों वाले 2 फरिश्ते मुनकर नकीर मेरी कब्र में आ पहुंचे। इनका रंग सियाह, आंखें काली और नीली और शोला जन थी, यानी आंखों से आग निकल रही थी। इनके काले काले मुहीब यानी हैबतनाक बाल सर से पांव तक लटक रहे थे। उन्होंने मुझे झंझोरा और झड़क कर उठा दिया और निहायत सख्त लहजे में सवालात शुरू कर दिए। हाय मेरी बदनसीबी! इतने में एक आवाज गूंज उठी, इस बेनमाजी को कुचल दो। बस फिर क्या था, कब्र की दीवारों ने मुझे भेंचना शुरू कर दिया। मेरी पसलियां चटक चटक की आवाज के साथ टूटने और एक दूसरे में पैवस्त होने लगी। मेरा कफन आग के कफन से बदल दिया गया। मेरे नीचे आग के बिस्तर बिछ गया। इतने में कब्र में मेरी खाला जाद बहन आ गई। करीबी एक बेरीश यानी बगैर दाढ़ी वाला लड़का भी खड़ा था। यकलख्त इन दोनों की शक्लें बेहद डरावनी हो गईं। इनके हाथों में देव हैकल ड्रिल मशीनें कप कपाने और इनकी सलाखों यानी रॉड से आग की चिंगारियां उड़ने लगी। एक गरजदार आवाज गूंज उठी। वलीद अपनी खालाजाद बहन से बेतकल्लुफ था, यानी दीगर नामहरम औरतों के साथ साथ खालाजाद, चचाजाद, मामूजाद, फुप्पीजाद, तायाजाद, साली और भाभी से, जो मतलब ये पर्दगी के जो मामलात होते हैं कि ये मर्द का उनसे पर्दा है। इसी तरह गैर मर्दों के अलावा खालू, फूफा, बहनोई, देवर, जेठ से भी जैसे पर्दा है ना, तो वो वलीद अपनी खालाजाद बहन से बेतकल्लुफ था और इससे अपनी निगाह की हिफाजत नहीं करता था। बेरीज खूबसूरत लड़कों में दिलचस्पी लेता था, लज्जत के साथ इनको देखता और लज्जत ही के साथ इनसे मुलाकात करता था। खुद भी फिल्में ड्रामे देखता, दूसरों को भी दिखाता था। इससे बदनिगाही और शहवत परस्ती का मजा चखाओ। बस फिर क्या था, इन दोनों ने ड्रिल मशीन की आतिशी सलाखें मेरी आंखों में घोंप दी, जो कड़क आवाज के साथ घूमती हुई आंखों को फोड़ती हुई गुद्दी से आड़ पार हो गई। साथ ही साथ मेरे हाथों और जिस्म के इन हिस्सों पर भी ड्रिल मशीन चलने लगी, जिनसे मैं शहवत को तस्कीन दिया करता था। इस खतरनाक और खौफनाक अजाब के बावजूद ना मुझ पर बेहोशी तारी होती थी, ना ही नजर आना बंद होता था। यही अजाब क्या कम था कि फिर आवाज आई। ये गाने बाजे सुनने का शौकीन था। जब कभी 2 आदमी खुफिया बात करने की कोशिश करते थे तो ये कान लगाकर इनकी बातें सुन लिया करता था। जो ही आवाज बंद हुई, ड्रिल मशीनों ने मेरे कानों का रुख किया और अब मेरे कानों में भी सलाखें जोर जोर से घूमने लगी। काफी देर तक ये अजियतनाक अजाब होता रहा कि आवाज गूंज उठी। ये माँ बाप को सताता था।
मुसलमानों का दिल दुखाता था, झूठा था, वादा ना निभाता था, जब गुस्सा आता तो गाली गलौच और मार धार पर उतर आता था। लोगों पर तंज करना, इनका मजाक उड़ाना, इधर उधर की लगाना, लोगों के ऐब उछालना, ताश, शतरंज, लूडो, वीडियो गेम्स खेलना, नशा करना, पतंग उड़ाना, ये सब इसके महबूब मशगले थे, यानी इसकी पसंदीदा हॉबीज थी। लोगों का हक दबाना, नाजायज कमाना और हराम खाना इसका वतीरा था, इसकी मुस्तकिल आदत थी। ये दाढ़ी भी मुंडाता था। इसके अजाब में इजाफा कर दो। चुनाचे देखते ही देखते बहुत सारे लंबे लंबे काले बिच्छू डंक उठाए, मेरी तरफ लपके, मेरी ठोड़ी की खाल के अंदर घुसने लगे। और जब दाढ़ी होती है, जहां दाढ़ी होती है, इसके हिस्से में खाल और गोश्त के दरमियान दाखिल होकर मुझे डंक मारने लगे। खौफनाक सियाह सांपों ने मुझे भंबोरना यानी काटना शुरू कर दिया। मैं दुनिया में जिन जिन चीजों से डरता था वो सब, मसलन कुत्ते, कन खजूरे, चिपकलियां, चूहे वगैरह यकबार की मुझ पर टूट पड़े। नीज मेरी कब्र आग की भट्टी बन गई। इतने में किसी ने बहुत बड़ी आतिशी हथौड़े से यानी आग के हथौड़े से मुझे एक जोरदार जर्ब लगाई और मैं गेंद की तरह उछला, धड़ाम से गिरा और मेरी आंख खुल गई। मैं पलंग से नीचे गिर पड़ा था। घर वाले घबरा कर जाग उठे थे। दहशत के मारे मेरा बदन बुरी तरह कांप रहा था। जब हवास कुछ बहाल हुए तो मैं रो रो कर अपने गुनाहों से तौबा की, माँ बाप और दीगर अफराद खाना को राजी किया, रातों रात ईशा की नमाज अदा की और मैंने 5 वक्त तकबीर उला के साथ नमाज बा जमात का एहतमाम कर दिया। नमाज कज़ा उम्री भी अदा कर रहा हूं और एक मुट्ठी दाढ़ी सजाने का भी अहद कर लिया है। वीडियो का कारोबार भी खत्म कर दिया है। जिन लोगों के हुकूक पामाल किए थे इनसे सुलह भी कर ली। जिनकी रकमें जिम्मे थी अदा कर दी। इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल मैं एक अच्छे मुसलमान की हैसियत से सुन्नतों भरी जिंदगी गुजारूंगा। मेरी इस्लाह का राज जिस बेअमल मुसलमान पर आश्कार हो, काश उसके लिए भी वो बाइसे इस्लाह बन जाए। कुछ हाँ ए बेखबर होने को है, कब तला गफलत सहर होने को है। बांध ले तोशा सफर होने को है, खत्म हर फर्दे बशर होने को है। एक दिन मरना है आखिर मौत है, कर ले जो करना है आखिर मौत है। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, ये दिल हिला देने वाली तस्वुराती हिकायत पर ठंडे दिल से गौर करें। हम सबको इसमें से इबरत के मदनी फूल चुनने चाहिए। इससे नसीहत हासिल करने का एक तरीका यह भी है कि तस्वुर में इस वाक्य को अपने ऊपर गुजरता हुआ महसूस करें और फिर अपने आप को खूब डराएं कि देखो एक बार और मोहलत दी गई है, अब गुनाहों भरी जिंदगी से किनारा कशी करके सुन्नतों भरी जिंदगी गुजारनी है, वरना वाकई जब मौत की सख्तियां शुरू हो जाएंगी उस वक्त अपनी एक ना चलेगी। नज़आ की सख्तियां बर्दाश्त नहीं हो सकेंगी। नज़आ के मुतालिक एक और शुरुआ रिवायत सुनिए और खौफे इलाही अज़्ज़ व जल्ला से लर्जिए। मौत दुनिया और आखिरत की होलनाकियों में से सबसे ज्यादा होलनाक है। ये आरों के चीरने, कैंचियों से कतरने और हांडियों के उबालने से भी ज्यादा तकलीफ दे है। अगर मुर्दा जिंदा होकर मौत की सख्तियां लोगों को बता दे तो इनका ऐश और आराम सब खत्म हो जाए और इनकी नींद उड़ जाए। एक डॉक्टर का बयान है, एक रात मैंने ख्वाब देखा, एक कब्र के अंदर दाखिल हुआ, मैं एक कब्र में दाखिल हुआ, इसमें मुझे तड़पता मुर्दा नजर आया। चीखने के अंदाज में मुंह खोलने के बावजूद उसके मुंह से आवाज नहीं निकलती थी। काफी देर के बाद वो उसका तड़पना बंद हुआ। इतने में एक शख्स ने चाबुक नुमा चमकदार तार आयरन वायर उसकी पेशाब की नाली के सुराख में दाखिल कर दिया, जिसकी अजियत से वो मुर्दा एक बार फिर पहले की तरह तड़पने लगा। मुर्दे की इस अजियत नाक हालत पर मुझसे ना रहा गया और मैंने अजाब देने वाले से पूछा, इस मुर्दे को ये दर्दनाक अजाब क्यों दिया जा रहा है? उसने बताया, ये अपनी दुनियावी जिंदगी में जानी था, अब जब से मरा है इसे यही अजाब दिया जा रहा है। मुझे उस मुर्दे की हालत पर बहुत रहम आ रहा था।
اتنے میں کسی نے مجھے پکڑ کر زمین پہ لٹا دیا اور ویسی باریک سلاخ میری پیشاب گاہ کے سوراخ میں بھی داخل کر دی. میں شدید تکلیف کی وجہ سے بالکل تڑپنے لگا. کافی دیر کے بعد جب میری آنکھ کھلی تو میں سخت تکلیف میں تھا. میرا بستر گیلا تھا. مجھے محسوس ہوا کہ پیشاب نکل گیا ہے، مگر دیکھا تو بستر تکیے تک پسینے میں تر بتر تھا. میں نے جب اٹھ کر پیشاب کیا تو خون کی طرح سرخ تھا اور یہ خون والا پیشاب 6 مہینے تک جاری رہا. اس سے میں بھی بہت کمزور ہو گیا. ہر قسم کے لیبارٹری ٹیسٹ، گردے مسانے کے ایکس رے وغیرہ کروائے، کئی ڈاکٹروں سے مشورہ کیا، مگر نہ بیماری کی وجہ سامنے آئی نہ ہی مرض میں کمی. اس دوران میں نے ملازمت سے لمبی چھٹی لے لی. جب ہر طرح کی دوا ناکام ہو گئی تو پھر میں نے دعا و استغفار کی طرف رجوع کیا اور اللہ نے مجھے اس مصیبت سے نجات بخشی. آج بھی جب وہ تڑپتا ہوا لاشا یاد آتا ہے تو خوف کے مارے میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ واقعہ کہیں کسی نے پڑھا اور قدر تصرف کے ساتھ یہ بیان کیا گیا ہے. اس سے عبرت ہے. خوف خدا عز و جل سے لرز اٹھیے. بدکاری، زنا اور اس کے لوازمات جو ہیں جو اس طرف لے کے جاتے ہیں، ابھارتے ہیں بندے کو. پھر آنکھوں کا زنا، آنکھوں کی بدکاری، کانوں کے ذریعے بدکاری، ہاتھوں کے ذریعے بدکاری، دل، ذہن، یہ کیا جیسے ہر طرف سے جیسے کہ ہمارا دماغ جو ہے نا وہ اس طرف گھومتا پھر رہا ہے. اللہ تعالی ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرمائے. منقول ہے جس نے اپنی آنکھوں کو نظر حرام سے پور کیا، اللہ عز و جل اس کی آنکھوں کو جہنم کی آگ سے پور کرے گا. اور جس نے حرام کردہ عورتوں سے بدکاری کی، اللہ تعالیٰ اس سے اس کی قبر سے پیاسا، روتا ہوا، غمگین اور کالے چہرے والا اٹھائے گا اور اسے تاریکی یعنی اندھیرے میں کھڑا کرے گا. اس کی گردن میں آگ کا ہار ہوگا، اس کے جسم پر قطران یعنی رانگے کا لباس ہوگا. اللہ عز و جل نہ اس سے کلام فرمائے گا، نہ ہی اسے پاک کرے گا اور اس کے لیے دردناک عذاب ہوگا. معراج کی رات سرور کائنات شاہ موجودات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تنور جیسے ایک سوراخ کے پاس پہنچے. اس کے اندر جھانک کر دیکھا تو اس میں سے کچھ ننگے مرد اور عورتیں تھیں. اچانک ان کے نیچے سے آگ کا شعلہ اٹھتا تو مرد اور عورتیں دھاڑے مارتے، ہائے ہائے کرتے. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے استفسار پر سیدنا جبریل امین علیہ السلام نے عرض کی، یہ زانی مرد اور زانی عورتیں ہیں. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے. جب مرد سے حرام کاری کرے تو وہ دونوں زانی ہیں، اور جب عورت سے حرام کاری کرے تو وہ دونوں زانی ہیں. مروی ہے زبور شریف میں زانیوں کو ان کی شرم گاہوں کے ذریعے جہنم میں لٹکایا جائے گا اور لوہے کے کوڑوں سے مارا جائے گا. جب کوئی زانی یعنی بدکار اس سزا سے بچنے کے لیے مدد طلب کرے گا تو فرشتے کہیں گے، تیری آواز اس وقت کہاں تھی جب تو ہنستا تھا، خوش ہوتا اور اکڑتا تھا، نہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کو دیکھتا اور نہ ہی اسے حیا کرتا. میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، جو جوہانسبرگ کے فیضان مدینہ میں اس وقت جمع ہیں، آپ کے سامنے میں نے خواب جو میں نے ابھی آپ کو یہاں بیان کیا، اس خواب میں عذاب قبر کا منظر تھا. اگرچہ خواب تھا لیکن یاد رکھیے عذاب قبر حق ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم فلمیں دیکھتے ہوئے، گانے سنتے ہوئے، بدکاری کرتے ہوئے، ماں باپ کو ستاتے ہوئے، داڑھی منڈاتے ہوئے، نماز قضا کرتے ہوئے، فلم ڈرامے دیکھتے ہوئے، جو آج کل حالات ہے، حرام روزی کماتے ہوئے، گناہوں بھری زندگی گزارتے ہوئے ہمارا وقت تو گزر ہی رہا ہے، مگر یہ وقت کبھی تو ختم ہوگا، کبھی تو اینڈ آئے گا.
कभी तो वक्त आएगा कि मौत का फरिश्ता आएगा और हमें लेकर चला जाएगा, और तौबा किए बगैर मर गए तो सोचा कि हमारा क्या बनेगा। जरा सोचिए मीठे इस्लामी भाइयों, ये गफलत अच्छी नहीं है, ये जो गफलत ये अच्छी नहीं है। हम आते हैं, बयान सुनते हैं, झुरझुरी भी आती है, थोड़ा डर भी लगता है कि ये क्या हो रहा है, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि हमारा ये सिर्फ बस यही कैफियत रहे और हमारी वो गुनाहों का सिलसिला बाकी रहे और मौत आ जाए, हम तौबा किए बगैर मर ना जाए। अच्छा, अब ये नहीं है कि कोई हमें पता है कि उस वक्त मौत आएगी, कभी भी आ सकती है। यानी इस वक्त हम बैठे हैं, कोई नहीं कह सकता कि मैं इस वक्त खड़ा हो जाऊंगा, किसी की बैठे बैठे रूह निकल सकती है। मैं बयान कर रहा हूं, मैं बयान करते करते मर सकता हूं, मगर आप गौर करें, जब पता है कि मौत किसी तरह किसी लम्हे भी आ सकती है। अभी मैं एक नेकी की दावत दे रहा हूं, आप नेकी की दावत सुन रहे हैं, हम एक अच्छे माहौल में एक अच्छे काम के लिए बैठे हैं। मौत तो यहां भी आएगी ना, मर तो यहां भी सकते हैं ना। ये मरना अच्छा, ये मरना अच्छा है कि इंसान जिस हालत में मरता है उसी हालत में उठाया जाएगा। ठीक है, आपकी जबान से क्या निकला, क्या निकला? अगर कोई जिना करता हुआ मर गया तो, शराब पीता हुआ मर गया तो, फिल्म देखते देखते मर गया तो, बदकारी करते करते मर गया, बदनिगाही करते करते मर गया तो, और अगर उसी हालत में उठाया गया तो, सोचे तो, सोचे ना, आखिर क्या मसला क्या है हमको मसला क्या है? हम लोग इन चीजों पर गौर क्यों नहीं करते? क्यों इस मतलब अभी फील होता है ना, अभी फील होता है, हो है ना, नहीं करेंगे। और जब निकलेंगे बाहर फिर यही कहेंगे यार क्या कर सकते हैं, यार माहौल ऐसा है, क्या कर सकते हैं, माहौल ऐसा है। जिनके साथ बैठ के सब कर रहे हैं ना, वही दफना कर आ जाएंगे। क्या ये जवाब कयामत और आखिरत के दिन हमें बचा सकेगा? अच्छा, अब आप बताइए, क्या इसी माहौल में, जिस माहौल में हम कहते हैं कि हम गुनाह से नहीं बच सकते, क्या इसी माहौल में आपको मस्जिदों के इमाम नहीं मिलते? क्या इसी माहौल में आपको उलमा नहीं मिलते? क्या इसी माहौल में आपको इमामे वाले, दाढ़ी वाले नहीं मिलते? वो क्या मतलब कि जब टाइम पूरा हो जाता तो वो जमीन और आसमान के बीच में के लटक रहे होते हैं, और जब टाइम आता तो क्या वो नीचे आते हैं, वो बिल्कुल सेफ साइड लेकर मस्जिद में आ जाते हैं, और अंदर अंदर रहते हुए फिर ये दोबारा ऊपर चले जाते हैं। ऐसा है? इसी दुनिया में रह रहे हैं, आपके पड़ोस में रह रहे हैं, आपके ऊपर रह रहे हैं, आपके नीचे रह रहे हैं, नहीं रह रहे? तो ये कैसे चेंज होगा इसी दुनिया में? ये कैसे चेंज होगा इसी माहौल में? इसी माहौल में एक मस्जिद का इमाम कैसे बन गया? इसी माहौल में कुरान का हाफिज कैसे बन गया? इसी माहौल में एक आलिम कैसे बन गया? इसी माहौल में मुबल्लिग कैसे बन गया? इसी माहौल में एक दाढ़ी वाला, अम्मामे वाला और एक मदनी हुलिया वाला कैसे बन गया इसी माहौल के अंदर? और आप कहते हैं जनाब ये माहौल ऐसा है। अरे माहौल ऐसा नहीं है, आप ऐसे हो, आप ऐसे हो। माहौल को कसूरवार मत ठहराओ, माहौल गंदा नहीं है, आप गंदे हो, मैं गंदा हूं, मैं खराब हूं। माहौल खराब नहीं है, माहौल को तो मैंने खराब किया है, माहौल ने मुझे थोड़ी कोई खराब किया है, मेरी वजह से माहौल खराब है। भाई माहौल क्या चीज है? माहौल किसी जिस्म का नाम है? बताइए, माहौल के कोई नाक है, माहौल का कोई आंख है, माहौल का कोई मुंह है, कोई माहौल का कोई 6-7 फीट का कद है? माहौल कौन है? आखिर ये माहौल कहां होता है? हम ही तो माहौल हैं। आज हम यहां बैठे हैं तो हम कहेंगे फैजान मदीने का माहौल अच्छा है, और जब हम ही उठकर किसी होटल में बैठ के गाने सुन रहे होते हैं तो हम कहेंगे कि होटल का माहौल बुरा है। तो चार दीवारी माहौल का नाम नहीं है, आप और मैं माहौल का नाम है। आप और मैं,
اور یہ حقیقت ہے. اپنے آپ کو اس بات کے لیے راضی کر لو کہ میں خراب ہوں, میں غلط ہوں. بھائی یہی ایک شخص ہوتا ہے کہ کہیں بیٹھتا ہے تو لوگ نمازی بن جاتے ہیں. یہی ایک شخص ہے کہ کہیں بیٹھتا تو لوگ شرابی بن جاتے ہیں. ایک شخص کسی کے نمازی بننے کا سبب بن جاتا ہے اور ایک شخص کسی کے شرابی بننے کا سبب بن جاتا ہے. ہماری اپنی کردار کے اندر خرابی ہے. بھائی آپ گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں, گھر کی چار دیواری میں بیٹھے ہوئے ہیں, اپنے بیڈ روم میں بیٹھے ہوئے ہیں, اور آپ کی پلنگ کے سامنے ٹی وی رکھا ہوا ہے, کوئی نہیں آپ کے کمرے کے اندر. آپ کے ہاتھ میں ایک ریموٹ ہے. آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ ریموٹ ہے. کون سا ماحول ہے جس نے آپ کو فلم دیکھنے والے بٹن کو دبانے پر مجبور کر دیا؟ کیا یار سچ بولو نا. ارے خود سے تو سچ بولو, کہ خود سے بھی جھوٹ بولیں گے کیا؟ بھائی اس بند کمرے کے اندر, بیڈ روم کے اندر, ٹی وی کے سامنے آپ اکیلے بیٹھے ہوئے ہو, کمرہ بند ہے, آپ کے ہاتھ ریموٹ ہے. ارے وہ کون سا ماحول ہے آپ کے پاس جس نے آپ کو فلم دیکھنے کا بٹن دبانے پر مجبور کر دیا؟ ماحول نہیں ہے, میرا ذہن گندا ہے, میرا ذہن گندا. دو طرح کی مکھیاں دیکھی ہیں آپ نے. ایک مکھی وہ ہے جو گھوم پھر کے گندگی پر ہی بیٹھتی ہے, اور ایک مکھی وہ ہے جو گھوم پھر کر پھولوں پر ہی بیٹھتی ہے. یہی ایک اسلامی بھائی جس کو دعوت اسلامی کا مدنی ماحول میسر ہے, وہ بھی بند کمرے میں اکیلا ہوتا ہے, مگر اس کا بٹن مدنی چینل کو آن کر دیتا ہے, اور کسی کا بٹن کسی فلم کو آن کر دیتا ہے. تو اچھائی اور برائی کہاں ہے؟ یہاں. میں نہیں کہتا کہ باہر کچھ بھی نہیں ہے, باہر بہت کچھ ہے, مگر میری طبیعت پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ میں راستہ کون سا لیتا ہوں. ایک گلی مجھے شراب کی کھانے کی طرف لے کے جا رہی ہے, ایک گلی مجھے مسجد کی طرف لے کے جا رہی ہے. میں یہاں بیچ میں کھڑا ہوا ہوں کہ میں شراب کھانے کی طرف جا رہا ہوں یا مسجد کی طرف جا رہا ہوں. میں پازیٹیو مینٹلٹی والا ہوں تو میرے قدم مسجد کی طرف اٹھ رہے ہیں. میں نیگیٹو گندی مینٹلٹی والا ہوں, میرے قدم شراب کھانے کی طرف جا رہے ہیں. وہ ایک سمپل سی بات ہے. یہ کوئی غلط بات تو میں نہیں, مطلب کوئی مشکل بات تو میں نہیں کر رہا. ضرورت اس چیز کی کہ ہم اپنی سوچ کو پاک کریں. جہاں ہم اپنے جسم کو غسل دیتے ہیں نا, اپنی سوچوں کو غسل دیں. اپنے وچار, اپنی مینٹلٹی, اپنی تھنکنگ کو غسل دیں. یہ ضروری ہے. اور یہ غسل کو شاور کے نیچے کھڑے ہو کر نہیں دیا جائے گا. یہ دل, دماغ, آنکھیں جو گناہوں سے گندی ہو گئی ہے نا, یہ شاور کے پانی سے نہیں دھلتی. یہ آنکھوں سے جو خوف خدا سے جو پانی نکلتا ہے نا, یہ اس سے دھلتی ہیں. یہ پانی دھوتا ہے جو آنکھوں سے نکلتا ہے. اتنا سا پانی نکلتا ہے اور سارے گناہوں کو دھو دیتا ہے. اتنا سا نکلتا ہے. یہ اتنا سا نہ بھی نکلے نا, صرف بھیگ بھی جاتی ہے نا تب بھی دھو دیتا ہے. ارے بھیگتی نہیں ہے, خالی دل افسردہ ہو جاتا ہے تب بھی یہ گناہوں کو دھو دیتا ہے. اگر افسوس بھی تو نہیں ہوتا, افسوس بھی تو نہیں ہوتا. آخر یہ انداز زندگی کب تک؟ یوں ہی اسی طرح زندگی گزارتے رہیں گے کب تک؟ کیا مرنا نہیں ہے؟ بار بار آپ سے سوال کرتے ہیں, مرنا نہیں ہے؟ مرنا ہے نا. کوئی نمازی کب بنو گے؟ کیا مرنے کے بعد کوئی نمازی بنتا ہے کیا؟ مرنا ہے نا. تو شرابیں کب چھوڑو گے؟ کیا نماز مرنے کے بعد کوئی شراب چھوڑے گا؟ مرنا ہے تو پھر بدکاری کب چھوڑو گے؟ کیا مرنے کے بعد بھی کوئی چھوڑی جاتی ہے؟ مرنے کے بعد وہ سب چھوٹ ہی جائے گا. مرنے کے بعد رہے گا کیا آپ اور میرے پاس؟ ہم ہوں گے اور ہمارے اعمال ہوں گے. زندگی کی مثال مطلب یہ میں ایک اور خواب آپ کو سنا رہا ہوں. آپ کہیں گے خوابوں کی دنیا میں گھوم رہا ہے, تو میں خواب سنا کر آپ کو حقیقت کی دنیا میں لا رہا ہوں. ایک شخص نے خواب دیکھا کہ وہ کسی جنگل میں چلا جا رہا ہے. اتنے میں پیچھے آہٹ محسوس ہوئی. مڑ کر دیکھا تو خوفناک شیر اس کے تعاقب میں چلا آ رہا تھا. وہ گھبرا کر بھاگ کھڑا ہوا. شیر بھی پیچھے دوڑا. اتنے میں گھیرا گھڑا
سامنے آ گیا، ہول بہت بڑا، بگ ہول. اس نے جب اس گڑھے میں جھانک کر دیکھا تو اندر ایک بہت بڑا سانپ منہ کھولے بیٹھا نظر آتا ہے. اب یہ بہت ڈرا، کرے تو کیا کرے، آگے خطرناک سانپ ہے تو پیچھے خوفناک شیر. اتنے میں اس سے ایک درخت نظر آیا، ٹری. یہ اس کی ٹہنی سے لٹک گیا، اوپر چڑھا، اس کی جو شاخ تھی، ٹہنی تھی، اس سے لٹک گیا. لیکن ایک نئی مصیبت کھڑی ہو گئی، وہ یہ کہ ایک سفید اور ایک کالا، سیاہ، وائٹ اینڈ بلیک چوہا. چوہے کو آپ کیا کہتے ہیں؟ ریٹ. دونوں مل کر اس ٹہنی کو جڑ سے کتر رہے تھے، اور وہ ٹہنی پکڑ کے کھڑا ہو گیا کہ چلو سانپ سے بھی جان چھٹی، شیر سے بھی جان چھٹی. اب ٹہنی پر لٹک گیا. اب دیکھتا ہے کہ وہ کالا اور سیاہ چوہے اس کی ٹہنی کو کاٹ رہے ہیں. اب تو یہ بہت گھبرایا کہ عنقریب یہ دونوں چوہے ٹہنی کاٹ ڈالیں گے اور میں گر جاؤں گا، پھر شیر اور سانپ کو لقمہ بن جاؤں گا. ابھی وہ اسی خیال میں تھا کہ اس کی نظر شہد کے چھتے پر پڑ گئی، اور وہ شہد پینے میں مشغول ہو گیا، اور شہد کی لذت میں کچھ ایسا گم ہوا، نہ شیر سانپ کا خوف رہا، نہ ہی دونوں چوہے کا ڈر. اچانک ٹہنی کی جڑ ٹوٹی، جڑ سے کٹی، یہ دھڑام سے نیچے گرا. شیر اس پر جھپٹا، اسے چیر پھاڑ کے گڑھے میں گرا دیا، اور سانپ اس کو نگل گیا. آنکھ کھل گئی، آنکھ کھل گئی. اب ہم اپنی آنکھیں کھولیں، اب ہم اپنی آنکھیں کھولیں. حقیقت میں دنیا کی لذتیں خواب کی طرح ہیں، جو اس کی رنگینیوں میں کھویا ہوا ہے، وہ یقیناً غفلت کی نیند سویا ہوا ہے. موت آنے پر وہ جاگ اٹھے گا. یہ خواب میں جو جنگل تھا، جنگل میں جو یہ تھا، یہ جنگل سے مراد دنیا ہے، اور خوفناک شیر یہ موت ہے جو پیچھے لگی ہوئی ہے، ابھی آئی کہ ابھی آئی. گڑھا جو قبر ہے، جو گڑھا اس سے دیکھا وہ کیا تھا؟ قبر ہے. جو آگ ہے، جو آگے قبر ہے، پیچھے موت ہے. وہ سانپ اس کے برے اعمال ہیں، اور جو کہ قبر میں ڈسیں گے. اور وہ جو دو سفید اور کالے چوہے ہیں نا، وہ دن اور رات ہیں. اور وہ ٹہنی، یہ زندگی کی ٹہنی ہے جسے وہ کاٹ رہے ہیں. دن اور رات آیا، ایک دن کٹ گیا. دن اور رات آیا، دوسرا دن کٹ گیا. اور وہ شہد کا جو چھتا جسے یہ کھانے میں مصروف ہو گیا تھا، دنیا کی فانی لذات ہیں. یہ جو مختلف قسم کے ہم جو لذتوں میں لگے ہوئے ہیں نا، جن میں مشغول ہو کر انسان شیر یعنی موت، گڑھا یعنی قبر، اور سانپ یعنی برے اعمال کی سزائیں، یہ سیاہ اور سفید چوہوں یعنی دن اور رات کو بھول جاتا ہے. مگر وہ دونوں چوہے یعنی دن اور رات مل کر اس کی زندگی کی ٹہنی کو برابر کتر رہے ہیں. جو ہی اس کی مدت پوری ہوتی ہے، وہ موت کا شکار ہو جاتا ہے، اور آخر ایک دن قبر میں اتر جاتا ہے. میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اس طرح ہمیں زندگی کا مقصد سمجھایا جا رہا ہے. وہ ہے عیش و عشرت کا کوئی محل بھی، یعنی یہاں عیش و عشرت ہے نا، یہ ہو یہ ہو یہ ہو یہ ہو، جو ہم کرتے ہیں، جو ہم کرتے ہیں، تو وہ ہے یعنی یہ دنیا، وہ ہے عیش و عشرت کا کوئی محل بھی. یعنی یہ دنیا کیا عیش و عشرت کی کوئی سی جگہ ہے کہ جہاں تاک میں ہر گھڑی ہو اجل بھی. یعنی یہ دنیا جہاں کبھی کسی وقت بھی موت آ جائے گی، کبھی کسی وقت بھی موت آ جائے گی. کیا یہ ایسی جگہ ہے جہاں پر انسان عیش و عشرت کی تمنا کرے؟ آپ نے کی تمنا، 20 سال 30 سال 40 سال تک پیسہ کمایا، ایک جھٹکا آیا سارا پیسہ چلا گیا. اب کیا کرا؟ اب کہاں گئے؟ جہاں سے چلے تھے وہیں پہنچ گئے. لمحے میں انسان غریب کلاش ہو جاتا ہے.
راتوں رات امیر بنتا ہے، راتوں رات غریب بن جائے، بلکہ میں کہوں سالوں میں امیر بنتا ہے، گھنٹوں میں غریب بن جاتا ہے، کچھ نہیں دیتا۔ یہ ہے عیش و عشرت کا کوئی محل بھی، جہاں تاک میں ہر گھڑی ہو اجل بھی۔ بس اب اپنے اس جہل سے تو نکل بھی۔ جہل کہتے ہیں جہالت کو، بے علمی کو۔ یہ بے علمی ہے، یہ جہالت ہے کہ اس دنیا میں رہ کر عیش و عشرت کی تمنا کرنا، یہ بن گیا وہ بن گیا، یہ لے لوں وہ لے لوں، یہ بنا لوں وہ بنا لوں، یہ بینک بیلنس، یہ پیسہ، یہ گاڑی، یہ بنگلہ، یہ نوکر، یہ چاکر، یہ چیز یہ چیز یہ چیز یہ چیز یہ چیز، وانٹیڈ آر انلیمیٹڈ۔ خواہشات کی کوئی حد نہیں ہوتی۔ ایک خواہش ختم ہوتی ہے 4 کھڑی ہے، 4 ختم ہوتی ہے 40 کھڑی ہے، 40 ختم ہوتی ہے 400 منہ کھولے کھڑی ہو جاتی ہیں۔ کتنی پوری کرو گے؟ آخر موت آئے گی، سب ختم ہو جائے گا۔ بس اپنے اس جہل سے تو نکل بھی کہ یہ جہالت ہے، یہ جینے کا انداز اپنا بدل بھی کہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ کبھی بھی مر جائیں گے۔ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہم مرنے کے لیے جیسے ذہنی طور پر تیار نہیں ہے، اور کوئی ہماری ایسی ایکٹیویٹی نہیں ہے، کوئی ہمارے ایسی کام نہیں ہے جس سے ہم کو لگے کہ ہم مرنے والے ہیں۔ کسی نے اس ہفتے میں کوئی موت کی اطلاع سنی ہے؟ آپ میں سے کسی نے؟ آپ نے سنی ہے؟ کسی اور نے؟ آپ نے سنی ہے؟ آپ نے بھی سنی ہے؟ یہ آپ لوگ یہ 10 6 8 لوگ ہیں جنہوں نے اس ہفتے میں مرنے کی اطلاع سنی ہے۔ کسی نے مہینے میں سنی ہے؟ کن کن نے سنی ہے؟ وہ اتنے ساروں نے سنی ہے۔ یہ مہینے میں لوگ مر گئے نا۔ ایک ہو سکتا ہے ایسا دن آئے کہ یہاں کوئی بیان کر رہا ہو، اور کوئی اور لوگ بیٹھے ہوں، اور وہ یہی سوال کرے کہ تم نے کسی مرنے کی اطلاع سنی ہو سکتا ہے اس نے ہماری مرنے کی اطلاع سنی ہو کہ یہ مر گیا، یہ چلا گیا دنیا سے۔ مریں گے مریں گے مریں گے، موت موت اور موت۔ اس کی تیاری کرو، اس کی تیاری کرو۔ اس کی تیاری نہیں کرو گے تو مر جاؤ گے۔ مرنے سے پہلے اس کی تیاری کر لیں۔ اس کی تیاری کرنے والا بے نمازی نہیں ہوا کرتا، موت کی تیاری کرنے والا شرابی نہیں ہوا کرتا، موت کی تیاری کرنے والا داڑھی منڈا نہیں ہوا کرتا، موت کی تیاری کرنے والا ماں باپ کو ستاتا نہیں ہے، موت کی تیاری کرنے والا اپنے بچوں کو گناہوں بھرے راستے پر چلاتا نہیں ہے، موت کی تیاری کرنے والا فلمیں ڈرامے دیکھتا نہیں ہے، موت کی تیاری کرنے والا یہ کام نہیں کرتا، موت کی تیاری کرنے والا گالی نہیں دیتا، موت کی تیاری کرنے والا غیبت نہیں کرتا، موت کی تیاری کرنے والا چغلی نہیں کھاتا، موت کی تیاری کرنے والا زنا اور بدکاری نہیں کرتا۔ اور وہ اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اگر ایسے شخص سے کوئی ایسا گناہ ہو جائے تو موت کی تیاری کرنے والا اسی وقت فوراً توبہ کر اپنے رب کو راضی کرتا ہے، راضی کرتا ہے اپنے رب کو، یا اللہ غلطی ہو گئی معاف کر دے، آئندہ نہیں کروں گا۔ موت کی تیاری کرنے والا گناہوں سے توبہ کرنے میں تاخیر نہیں کرتا۔ ارے موت کی تیاری کرنے والا ریاکاریاں نہیں کیا کرتا، موت کی تیاری کرنے والا میوزک نہیں سنا کرتا، موت کی تیاری کرنے والا اپنے موبائل فون کے اندر میوزیکل ٹیون نہیں رکھا کرتا، نہیں کرتا موت کی تیاری کرنے والا یہ سارے کام۔ موت کی تیاری کرنے والا انٹرنیٹ پر الٹی سیدھی ویب سائٹس کے ذریعے ننگی فلمیں نہیں دیکھا کرتا، بے حیائی کے مناظر نہیں دیکھا کرتا موت کی تیاری کرنے والا، بلکہ موت کی تیاری کرنے والا تو اپنی قبر و آخرت کو یاد کر کے روتا رہتا ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں جب قبر کا ذکر ہوتا تو روتے، اس قدر روتے لوگوں کو حیرت ہوتی، عرض کرتے علی جاں آپ کسی ذکر پہ اتنا نہیں روتے، یہ قبر کے معاملے میں اتنا کیوں روتے ہیں؟ تو ارشاد فرماتے یہی پہلی منزل ہے، یہاں سے نکلے تو نکل گئے، یہاں پھنسے تو پھنس گئے، یہ قبر پہلی منزل ہے۔ قبر و موت کی تیاری کرنے والے کا انداز زندگی
ایسا نہیں ہوتا جیسا آج آپ کا اور میرا ہے. وہ ڈرتا ہے, اس کو پل صراط کا خوف ڈراتا ہے. حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیز نے حاضر ہو کر عرض کی, میں نے خواب میں دیکھا کہ جہنم کو دھکایا گیا ہے, اس پر پل صراط رکھ دیا گیا ہے. اتنے میں اموی خلفاء کو لایا گیا. سب سے پہلے خلیفہ عبد الملک بن مروان کو حکم ہوا کہ پل صراط سے گزار دو. وہ پل صراط پر چڑھا, مگر دیکھتے ہی دیکھتے دوزخ میں گر پڑا. پھر اس کے بیٹے ولید بن عبد الملک کو لایا گیا, وہ بھی دوزخ میں جا گرا. اس کے بعد سلیمان بن عبد الملک کو حاضر کیا گیا, وہ بھی اسی طرح دوزخ میں گر گیا. ان سب کے بعد یا امیر المومنین آپ کو لایا گیا. بس اتنا سننا تھا کہ سید عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ نے خوف خدا سے خوف زدہ ہو کر زوردار چیخ ماری, گر پڑے. کنیز سے پکار کر کہا, یا امیر المومنین سنیے بھی تو صحیح, خدا کی قسم میں نے دیکھا کہ آپ نے سلامتی کے ساتھ پل صراط کو عبور کر لیا. مگر سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ پل صراط کی دہشت سے بے ہوش ہو چکے تھے اور اسی عالم میں ادھر ادھر ہاتھ پاؤں مار رہے تھے. ذرا غور کیا, یہ پل صراط جو تلوار کی دھار سے زیادہ تیز اور بال سے زیادہ باریک جہنم پر بنا ہوا پل ہے. ہر ایک نے اس سے گزر کر ہی جنت میں جانا ہے. جنت میں جانے کا ایک ہی راستہ ہے, پل صراط. اونلی ون برج, کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے. ون وے, ایک ہی راستہ ہے جسے جنت کی طرف جانا ہے. اور اس پل صراط یہ جہنم کے اوپر بنا ہوا ہے. جہنم کی آگ کے شعلے بلند ہو رہے ہوں گے, بڑے بڑے آکڑے لگے ہوئے ہوں گے جو گناہگاروں پکڑ پکڑ کر جہنم میں گرا رہے ہوں گے. اس پل صراط سے گزرنے کی کیا تیاری کی میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں. پل صراط کا مرحلہ آسان نہیں. ہمارے اسلاف اس ضمن بے حد متفکر یعنی غمزدہ و فکر مند رہا کرتے تھے. حضرت علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نقل فرماتے ہیں, حضرت سیدنا عبداللہ بن رواح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک بار روتے دیکھ کر ان کی زوجہ محترمہ نے عرض کی, آپ کو کس بات نے رلایا؟ فرمایا, مجھے پارہ 16 سورہ مریم میں وارد شدہ اللہ کا یہ فرمان, ترجمہ کنز الایمان, اور تم میں کوئی ایسا نہیں جس کا گزر دوزخ پر نہ ہو. یہ تو جان لیا کہ میں نے اس میں داخل ہونا ہے, لیکن یہ نہیں جانتا کہ میں اس سے نجات بھی حاصل کر سکوں گا یا نہیں. بس یہ خوف, یہ غم رلا رہا ہے. صحابہ کرام علیہم رضوان کا خوف خدا مرحبا. سورہ مریم کی آیت نمبر 71 میں لفظ واری دوہا یعنی دوزخ سے گزرنے کے بارے میں حضرت سیدتنا حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ, حضرت سیدنا عبداللہ بن رواح رضی اللہ تعالی عنہ وغیرہ کہ خیال میں بات یہ تھی کہ قرآن کریم کے ان الفاظ میں واری دوہا کے معنی داخلوہا یعنی دوزخ میں داخل ہونے کے. میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلام بھائیو, اللہ تعالی ہم سب پر رحم فرمائے. پل صراط کا سفر نہایت ہی طویل ہے. حضرت سیدنا فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے منقول ہے, پل صراط کا سفر 15,000 سال کی راہ ہے. 5,000 سال اوپر چڑھنے, 5,000 سال نیچے اترنے اور 5,000 سال برابر کے. پل صراط بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے تیز تر ہے اور وہ جہنم کی پشت پر بنا ہوا ہے. اس پر سے وہ گزر سکے گا جو خوف خدا کے باعث کمزور اور نڈھال ہوگا. تصور کیجئے اس وقت کیا گزرے گی جب میدان قیامت میں سورج 1.25 میل پر آگ برسا رہا ہوگا, بھیجے کھول رہے ہوں گے, کلیجے پھٹ گئے ہوں گے, دل ابھر کر گلے میں آ گئے ہوں گے. ایسے دردناک حالات میں پل صراط سے گزرنے کا مرحلہ درپیش ہوگا. اسے گزرنے کے لیے دنیاوی طاقتور باکسر, کریل نوجوان اور پہلوان, تیز و ترار اور سبک رفتار خلاباز, کراٹے باز, اٹا کٹا شخص نہیں. فضیل بن عیاض کے فرمان عافیت نشان کے مطابق خوف خدا کے سبب کمزور زار نحیف پل صراط سے بآسانی پار کر لیں گے. میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, اس پل صراط کے معاملے کو بھی تصور میں لائیے اور اپنی کمزوری پر غور کیجیے. میں نے یہاں
کچھ عذاب قبر کے بارے میں آپ کو بیان کرنے کی کوشش کی، موت کی تیاری، نزا کا عالم، منکر نکیر کے سوالات، قیامت تک کے دن اٹھنا، یعنی جس کو آپ کہتے ہیں دیر آفٹر، جو ہونے والا ہے آپ کے میرے ساتھ، جو ہونے والا ہے، اچھا ہونا برا ہونا ہے تو اللہ جانتا ہے، ہونے والا ہے، ہماری اس کی تیاری کیا ہے، یہ ایک سوال ہے۔ اس بگڑے ہوئے نوجوان کی اصلاح کا راز وہ خواب تھے، جو خواب تھا جو اس نے دیکھا۔ میں نے اس خواب کو اس وقت حقیقت کی دنیا میں آپ کے سامنے بیان کیا ہے، اور اس بات پر آپ کو دعوت فکر دے رہا ہوں کہ ہم غور کریں کہ ہمارا کیا بنے گا، کیا ہم نے اس کی تیاری کی ہے یا نہیں کی۔ اور جو کہتا ہے کہ میں نے تیاری کی ہوئی ہے وہ غور کر لے، اور جو کہتا ہے کہ میں نے تیاری نہیں کی وہ بھی غور کر لے کہ تیاری ہے کیا۔ اعمال ایسے ہیں، علم نہیں، عمل نہیں، کردار نہیں، کچھ بھی تو نہیں ہے ہمارے پاس، پھر کاہے کا دعویٰ۔ نماز ہمیں پڑھنے نہیں آتی، وضو ہمیں کرنے نہیں آتا، روزہ صحیح ہمیں رکھنے نہیں آتا، زکوٰۃ فرض ہو تو ہمیں صحیح دینے نہیں آتی، کاروبار کرے تو صحیح کرنا نہیں آتا، نوکری کرے تو نوکری کے مسائل پتہ نہیں ہے، مسجد میں آتے تو مسجد کے آداب تک تو پتہ نہیں ہے، قرآن کھولے تو پڑھنا نہیں آتا، کوئی سورہ فاتحہ پوچھے تو سنانا نہیں آتا، اتحیات پڑھنے آئے تو زبان اٹک جاتی ہے۔ ایسے حالات کے اندر آپ کو لگتا نہیں ہے کہ کچھ، میں نہیں کہتا کہ سم تھنگ از مسنگ، آئی تھنک مینی تھنگ از مسنگ، بہت کچھ چھٹا ہوا ہے آج ہمارا، اس کو سمیٹنے کا جی نہیں چاہتا، آپ کو لگتا نہیں ہے کہ یار اب بہت ہو گیا، یار کب تک اس طرح جیتا رہوں گا میں، آخر یہ لذت کے دن کتنے ہیں یار، پریشانی آئے گی کیا تب سدھریں گے، صحیح سے بتائیے، کہ اللہ نہ کرے کو بہت بڑی آفت کو، بہت بڑی مصیبت کو، بہت بڑی بیماری گلے پڑ جائے گی کیا تب ہم مانیں گے، تب سدھریں گے، تب چوٹ کریں گے، کہ ابھی کوئی ذہن بنتا ہے کہ یار چھوڑو یار بہت ہو گئی یار، مرنا تو پڑے گا نا، ابھی مریں گے، کل مریں گے، پرسوں مریں گے، 10 سال 20 سال 25 سال کے مرنا تو ہے نا، اپنے ہاتھوں سے مردے کو تو آپ نے بھی تو دفن کیا ہے نا، اپنے ہاتھوں سے مردوں پر آپ نے بھی تو مٹی ڈالی ہے، آپ نے بھی تو جنازے کی نمازیں پڑھی ہیں، ایک دن ہمارے ساتھ بھی تو یہی ہونے والا ہے۔ اتنا پریکٹیکل دیکھنے کے باوجود بھی آخر اس کی تیاری کیوں نہیں ہے؟ ہمارے کاروبار میں کمی آ جاتی ہے، منہ اتنا سا ہو جاتا ہے، چوہے جتنا منہ ہو جاتا ہے، معذرت کے ساتھ برا مت مانیے گا، فوراً پتہ چل جاتا ہے کہ یار اس کی لگتا ہے آج کل پوزیشن اچھی نہیں ہے، نیکیوں میں کمی آئی تو کبھی چہرہ چھوٹا ہوا ہے آپ کا میرا، صحیح بتائے یار، کوئی لاس ہو گیا آپ کا، فوراً پتہ چل جائے گا یار آج اس کا لاس ہو گیا ہے، ایک فجر کی نماز آپ کی لاس کر گئی، آپ کو احساس ہوا تھا؟ ایمانداری سے بتاؤ یار، آپ صبح اٹھے تو آپ کی فجر چلی گئی، مسکرا مسکرا کے لوگ کہتے ہیں یار دعا کرو میری فجر میں آنکھ نہیں کھلتی، ارے شرم نہیں آتی آپ کو یار، یہ تو کہتے ہیں نا وہ ڈوب مرنے کا مقام ہے، کہ میری فجر میں آنکھ نہیں کھلتی، میں نماز نہیں پڑھ سکتا، مجھ سے نماز نہیں پڑھی جاتی یار، ایک اللہ کی بارگاہ میں اسے سجدہ نہیں کیا جاتا۔ اب غور کریں نا، یہ انداز زندگی کب تک ہمارا رہے گا، اور یہ کب تک ہم سن کر سن ہو جائیں گے، جیسے سن کا انجیکشن نہیں لگا دے، کیا بولتے آپ لوگ انگلش میں، سن کر دیتے ہیں نم، وہ انجیکشن لگا دیا، وہ درد، وہ فیلنگ ختم ہو گئی ہماری، اس سر ہل رہے ہیں، دل بھی ہلاؤ نا اندر سے، ایسا کچھ کرو کہ کان کے ذریعے بات دل میں چلی جائے اور اندر کوئی ہلچل سے پیدا ہو جائے، اور میں ایسا عزم کر کے اٹھوں کہ آج کے بعد میری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، کوئی نماز قضا نہیں ہونی چاہیے،
بلکہ پہلے سے مسجد میں آ کر بیٹھے یار، پہلے سے آ جائے کرے. جھوٹ نہیں بولوں گا، مطلب کچھ بھی ہو جائے میں جھوٹ نہیں بولوں گا. نیور، پاسبل نہیں ہے میں جھوٹ بولوں. ایک وقت تھا کہ مسلمان کی پہچان میں ایک نمایاں پہچان تھی کہ مسلمان جھوٹا نہیں ہوتا. ہاں یہ پہچان تھی، دیانت دار ہوتا ہے. لوگ اس سے کاروبار کرنے میں بے فکر ہو جاتے تھے. مسلمان سے سارا کاروبار کیا ہے، اوکے نو پرابلم، نہ یہ جھوٹا ہے نہ یہ بےمانی کرے گا. اور اب دنیا مسلمان سے کاروبار کرتے ہوئے ڈرتی ہے. میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں. وہ مسلم لیٹ می تھنک مجھے سوچنے تو مسلمان ہے، یہ پیسے واپس نہیں کرے گا، یہ بولے گا کیا ڈالے گا کیا، پھر تھوڑی دیر کے بعد بولے گا آئی کانٹ بلیو اٹ. کوئی اور بات کرو. یہی ہے، ایسا ہی ہے. آپ چاہتے نہیں ہیں چینج ہو جائے تو کریں نا کچھ. آپ مارکیٹوں میں رہنے والے لوگ ہیں، آپ ہی تو چینج لاؤ گے. آپ بولو گے میں کیسے سب کو صحیح کر سکتا ہوں. میں نہیں کہتا سب کو صحیح کرو، جتنے یہاں بیٹھے ہیں آپ ہی صحیح ہو جاؤ. جتنے بیٹھے ہیں آپ ہی صحیح ہو جاؤ، خلاص سب صحیح ہو جائیں گے. اور کیا کرنا ہے آپ نے، خود ہی صحیح ہو جائے. بھائی آپ میں سے ہر کوئی اپنا مائنڈ بنا لے. میں جھوٹ نہیں بولوں گا، نیت تو کریں. جھوٹ نہیں بولوں گا میں. آپ بولو میں سب کو نمازی کیسے بنا. چلو سب سے پہلے یہ ہے کہ جتنے آپ بیٹھے آپ ہی بولو میں نماز نہیں چھوڑوں گا. میں نماز نہیں چھوڑتا، میں نے مسجد میں آنا ہے، میں نے نماز پڑھنی ہے، خلاص. یعنی اس طرح ہی تبدیلی آئے گی نا، اس طرح ہی تبدیلی آئے گی. ابھی اتنے سارے ماشاءاللہ اسلامی بھائی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم سب مل کر کیوں نہ پہلے اپنے اندر چینج لائیں کہ ہمارا مطلب مقصد کیا ہے. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. تو پہلے ہم اپنی اصلاح کی طرف تو آئیں، خود کو نمازی بنائیں، صحیح نمازی بنائیں. وہ نمازی جس کا وضو بھی صحیح ہے، جس کا غسل بھی صحیح ہے، جس کی نماز بھی صحیح ہے، ویسے نمازی بنے. رسم نماز ادا نہیں کرنی، ہمیں نماز پڑھنی ہے کہ یہ عبادت ہے اور افضل ترین عبادت ہے، بنیادی عبادت. تو نماز سیکھیں. اسی طرح یہ نیت کریں میں نے حرام نہیں کمانا. بہت مشکل کام دے رہا ہوں آپ کو میں نے حرام نہیں کمانا. میں بالکل نہیں کماؤں گا حرام. مال بکتا ہے بکے، نہیں بکتا ہے نہیں بکے، جو ہے وہ ہے. جھوٹ نہیں بولوں گا. یہ نہیں بولوں گا کہ مجھے اتنے ہی بچتے ہیں، حالانکہ مجھے اتنے بچتے ہیں، میری بیوی کو اتنے بچتے ہیں. ہم نے پروفٹ بھی تقسیم کیا ہوا ہے. بیٹا 10 رینٹ تیرے، 20 رینٹ میرے، 25 رینٹ ہم ہمارے اپنی کے. میں نے دکان پہ یہ بولنا ہے کہ میرے کو 10 رینٹ سے زیادہ بچتا ہی نہیں ہے، کیونکہ بقیہ 35 رینٹ تو گھر میں بچ رہے ہیں. یہ کیا فائدہ؟ یہ دھوکہ ان لوگوں کو تو خود کو دھوکہ دے رہے ہو آپ. اس سے کہ ہم بچ جائیں گے، نکل جائیں گے. تو یہ ان تمام تر چیزوں سے بچنے کر ہی زندگی گزاریں گے تو ہم انشاءاللہ قبر کی تیاری اور موت کی تیاری کرنے والے بنیں گے. تو حرام روزی ایک اور کر لو یار، ہے بہت مشکل، فی زمانہ واقعی مشکل ہے، میں مانتا ہوں. فلمیں مت دیکھو یار، آج تو کر ڈالو یار، آج کر لو یار، آج کر لو، آج ایسا کر لو کمپلیٹلی بائیکاٹ. یہ نہ میرے نبی کا کلمہ پڑھیں نہ میرے رب کا کلمہ پڑھیں. ان کے گانوں میں میرے نبی کی گستاخیاں، تو ان کے گانوں میں میرے رب کی گستاخیاں. اور یہ مسلمان بے شرم ہو گیا کہ ایسا گانا سنتا ہے جس میں اس کے رب کی توہین ہے. اب آپ بتایا، یعنی جو قوم آپ کے اور میرے رب کی توہین کر رہی ہے گانوں میں، ڈائلاگز کے اندر، اور ہم ان کے گانے سنتے ہیں، ان کا کلچر اختیار کرتے ہیں. بتائیے یہ
مطلب جو بھی یہ نان مسلم ہے، مسلمان تو ہٹ جائیے، اب جو بھی نان مسلم ہے یہ وہی ہے جو آپ کے میرے نبی کو کا کلمہ ہی نہیں پڑھتے، نہیں پڑھتے نا، یہ مانتے ہی نہیں آپ کے میرے نبی کو نبی مانتے، نبی نہیں مانتے۔ ارے جو میرے نبی کو نبی نہ مانے میں اس کو مانوں؟ میری غیرت کو کیا ہو گئے؟ میں اس وقت آپ کی غیرت کو جھنجھوڑ رہا ہوں، غیرت کو للکار رہا ہوں۔ میں امید کرتا ہوں کہ یہاں بیٹھے ہوئے ہر اسلام بھائی ایک باغیرت مسلمان ہے، باشعور مسلمان ہے۔ آپ کبھی آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر خود کو دیکھیے، آپ کو آئینے کے سامنے ایک باعمل مسلمان کھڑا نظر آ رہا ہے یا یہود و نصارہ اور غیر مسلموں کے طریقے پر چلنے والا ایک بے عمل مسلمان نظر آ رہا ہے؟ فیصلہ آپ کیوں نہیں کرتے ہو یار؟ آپ فیصلہ کیوں نہیں کرتے؟ آئینہ تو آپ کے سامنے، آپ ہی نے تو آئینہ لیا ہے ذرا مہنگا والا، اتنے بڑے بڑے آئینے لگائے ہوئے ہیں قد جتنے، جوتوں سے لے کر سر کے بال تک تو آپ کو دیکھنا ہے خود کو کیسا لگتا ہوں میں، کیسا لگتا ہوں میں، کیسا لگتا ہوں میں؟ کل یہی دیکھنا ہے کہ میں ہیرو لگتا ہوں کہ زیرو لگتا ہوں؟ کل یہی دیکھ کیسا لگتا ہوں میں، یہی تجھ کو ڈھونڈے رہوں سب سے بالا، ہو زینت نرالی ہو فیشن نرالا، جیا کرتا ہے کہ یوں ہی مرنے والا، تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنا ریئل فیس دیکھو کہ یہ نظر آنے والے کے پیچھے کون چھپا ہوا ہے۔ پلیز یار پلیز میری بات کو سمجھیے، آپ کے چینج ہو جانے سے ماحول چینج ہو جائے گا، مسلمانوں کا کلچر چینج ہو جائے گا۔ آپ اکیلے نہیں ہو، آپ سوچو گے آپ کے تبدیل ہونے سے آپ کی نسلیں تبدیل ہو جائیں گی، ہے یا نہیں ہے؟ کیوں لیٹ کر رہے ہیں آپ اس میں؟ ٹھیک ہے ہم ایک ایسے ملک میں رہ رہے ہیں جہاں نان مسلم میجورٹی میں، فرق تو کرے نا۔ ابھی ایک داڑھی منڈ کر ننگیا سر، پلیز اپنے اوپر جس کو لینا لے، مرضی ہے، میں پوائنٹ آؤٹ نہیں کر رہا کہ میں آپ کو بول رہا ہوں، آپ کو بول رہا ہوں، میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں جو کلچر ہے، جو ماحول ہے، اور کوئی ڈھکی چپی بات نہیں کر رہا ہوں، جو روڈوں پر سڑکوں پر ہو رہا ہے میں وہی بات آپ سے کر رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ ایک سانولا رنگ بھی نہیں ہے اس کا، کالا رنگ ہے، بلالی رنگ ہے، ٹھیک ہے، داڑھی منڈیا ہوا ہے، ننگا سر، جینس کی پینٹ پہنی ہوئی ہے، شرٹ ان کی ہوئی ہے، اوپر جیکٹ چڑھائی ہوئی ہے اور چل رہا ہے، اس کے ساتھ ہی ایک یہاں کا نیشنل نان مسلم چل رہا ہے، اور وہ جس کے میں نے اگزامپل دی وہ ایک مسلمان ہے۔ میں نیا آدمی ہوں آپ کے شہر میں جا رہا ہوں روڈ کے اوپر خراما خراما ٹہلتا ہوا، میرے سامنے یہ دو آ گئے، میں سلام کروں یا نہیں کروں؟ کس کو سلام کروں؟ میں ڈیسائیڈ نہیں کر پا رہا ہوں کہ ان دونوں میں تو مسلمان کون ہے۔ آپ میری پلیز سمجھیں، میں ڈیسائیڈ نہیں کر رہا دونوں میں تو مسلمان کون ہے، یہ یا یہ؟ اسلام نے ہمیں ایک اپنا گیٹ اپ دیا ہے کہ مسلمان رات کے اندھیرے میں بھی مسلمان نظر آتا ہے۔ اسلام نے ہمیں اپنا ایک گیٹ اپ دیا ہے، ایک داڑھی والا سر پر سر ڈھکا ہوا شخص کرتا شلوار پہنا ہوا آئے گا، آپ کو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ مسلمان ہو تو میں آپ کو سلام کروں، آپ دور سے بولو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ہے نا، یہ ہمارا آدمی ہے، مسلمان ہے۔ مگر ہمیں کیا ہو گیا؟ ہم ایسے نہیں تھے جیسے ہو گئے، ہم ایسے نہیں تھے جیسے ہو گئے، ہم ایسے ہو جائیں جیسے ہم تھے، ہم جیسے تھے نا ویسے ہو جائیں۔ تھوڑی سی آپ کو اس میں اپنی نفس کو مارنا پڑے گا، پلیز کوشش کریں، ذہن بنا، ابھی نیت کریں، ذہن بنا لیں، خلاص آج اس کو ڈیڈ لائن بنا دیں، باؤنڈری کھینچ دیں، بس آج کے بعد اب خلاص یہ اب میں باعمل مسلمان بنوں گا۔ لائف ہے، زندگی کی، گھر ہے، کاروبار ہے، آنا جانا، اٹھنا بیٹھنا، گاڑی وغیرہ، وہ آپ کی زندگی میں کیا فرق آیا؟ بتائیے، کوئی فرق آیا؟ آپ کی روٹین وہ جو ہے آپ رہے، میں تو جو ویکنیس اس کو دور کرنے کا کہہ رہا ہوں نا، جو کمزوری ہیں اس کو دور کریں، جو ڈارک پہلو ہے ہماری زندگی کا وہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں نا، کہ اپنے ڈارک پہلو سے نکل کر اپنے ظاہر و باطن کو مدینے کی پیاری پیاری اور چمکدار چمک کے صدقے ہم اپنے ظاہر و باطن کو بھی چمکدار کریں، یہ عرض کر رہا ہوں۔
تو نیت ہمت کرے. کون کون نیت کرتا ہے؟ میں کوشش کرنے کی نیت کرے. میں کوشش کروں گا کہ آئندہ میں آئینے کے سامنے کھڑا رہوں تو میں پراؤڈ فیل کروں. ابھی کم پراؤڈ کہ میں ایک الحمدللہ ایک باعمل مسلمان ہوں. میں آئینے کے سامنے کھڑے ہوں تو مجھے اچھا لگے. میرے چہرے پر میرے داڑھی ہو پوری، ماشاءاللہ مزہ آ جائے نا. سر پر امامے کا تاج سجا ہوا ہو اور میں الحمدللہ کرتا شلوار پہن کر اور یوں فجر کے لیے نکل رہا ہوں. موج لگ جائے. یقین مانو سارے کے سارے مسلمان فجر میں گھروں سے نکلنا شروع ہو جائیں، مزے لگ جائیں، بہاریں آ جائیں. بہت دنیا کے کسی ملک میں رہے، آپ کو نماز کے لیے فجر میں نکلنے میں کون منع کرتا ہے؟ آپ بولو گے فلاں لوٹ لیتا ہے تو شام کو بھی لوٹ لیتا ہے. اللہ کی راہ میں چلو، لوٹنے سے مت ڈرو، اللہ بچانے والا ہے. ٹھیک ہے، جہاں پر خوف ہے، لوٹنے کا خوف ہے، دشمن کا خوف ہو، وہاں جماعت معاف ہے. فجر میں اٹھو تو صحیح یار. آپ کا الارم ہی فجر کا نہیں ہوتا، الارم ہی آفس کا ہوتا ہے. اس کا کیا کروں میں؟ آپ نے الارم ہی آفس کا رکھا ہوا ہے 8 بجے کا، فجر کا آپ نے الارم ہی نہیں رکھا. تو میں الارم رکھا ہی نہیں ہے تو اٹھنے کا کیا بولوں میں آپ کو؟ کون کون اٹھے گا فجر میں؟ دیکھیں میں نے یہ نہیں کہا کہ کون نہیں اٹھتا، تاکہ گناہ کا اظہار ہو جائے گا نا. ٹھیک ہے نا؟ آپ فجر میں اٹھیں گے. آج ایسی ہوگی صبح کہ یہ جتنے بیٹھے ہیں سب فجر پڑھیں گے نا. وہ گھر میں کوئی ایک آدھ تو کرتا شلوار رکھا ہوگا آپ نے عید کے دن پہننے کا. یار آپ کے پاس تو کرتا شلوار ہی نہیں ہے. ایک جینس کی پینٹ انگریز نے دے دی ہے، 1 سال تک پہنو ختم نہیں ہوتی. جینس کی پینٹ کیا بولوں آپ کو. پھٹی ہوئی پہنتا ہے تو تم پھٹی ہوئی پہنتے ہو، وہ ڈلٹی پہنتا ہے تم ڈٹی پہنتے ہو. ڈلٹی پینٹ، نام ہی ڈلٹی رکھ دیا. میلی پینٹ، گندی پینٹ پہنو. شارٹ فلائی والی اس نے دی، چڑھتی نہیں اوپر، پھر بھی پہننی ہے. فلاں نے پہنی ہے، میں نے بھی پہنوں گا، چڑھتی نہیں اوپر. اتنی یہاں تک پینٹیں پہنتے ہو، ناف کے نیچے تک پینٹیں پہنتے ہو. سجدے میں جاتے ہو تو پیچھے تمہارا سب نظر آ رہا ہوتا ہے. کبھی سوچا ہے یار؟ میں آپ کو بتا رہا ہوں یار، جیسا نہیں کرو. اچھے نہیں لگتے ہو. مطلب میں کسی کو کرا کر کے نہیں بولوں گے تم اچھے نہیں لگتے، مارے گا میرے کو. مائک پر بولتا ہوں، سب کو بول رہا ہوں. اب غلط بولتا ہو تو بولو یار تم غلط بولتے ہو. ایسا نہیں کر رہا. وہ پینٹ اتنی بڑی بڑی جوتے کے نیچے رگڑ رہے ہو پینٹ کو یار. کیوں؟ فیشن ہے. پینٹ رگڑنا بھی فیشن ہو گیا یار. بتاؤ یار، اتنا بالکل ماچس کی تلی جیسا بدن ہے اور وہ بولتے ہیں اسکن ٹائٹ ٹی شرٹ پہنوں گا میں. وہ اللہ کبھی نہ پہنا ہے ایسا. اللہ کبھی نہ پہنا. جو پہنتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی توفیق دے وہ بھی نہ پہنے. نہیں اب صحیح کہہ رہا ہوں میں. اتنا موٹا موٹا جوتا پہن کر آپ گھوم رہے ہو، کیا کر رہے ہو آپ لوگ؟ فیشن ہے. اتنا کبھی اتنا سا جوتا کر دو، کوئی اتنا بڑا جوتا کر دیتے آپ. جو ٹی وی پر آئے گا وہ سب کرو گے آپ. وہ کوئی ٹی وی پر آ کر بالی پہن لیا تو بالی پہن لیتے ہو. کوئی ٹی وی پہ آ کر لوہے کے کڑے پہنتا کڑے پہن لیتے ہو. بنے گا کیا؟ میں تو اتنی پینٹیں پہنی، آدھی شارٹ پینٹ پہنی. قوم نے شارٹ پینٹ پہنی، پینٹوں کے نیچے جوگر پہن رہے. بتاؤ، سردی لگ رہی ہے، جوگر پہنا ہوا ہے، نیچے کاٹر پینٹ پہنی ہوئی ہے. کیسی سردی سے بچ رہا ہے سمجھ نہیں آ رہی میرے کو. عجیب حال ہے. مجھے بعض اوقات سب کہتے ہیں کہ آپ ان ممالک میں سردیوں میں جایا کرو. یہ کہا ہے مجھے. کیوں؟ کہ عورتوں کے کپڑے پورے ہوتے ہیں. گرمیوں میں جائیں گے تو روڈ پر نکلنا مشکل ہو جائے گا. یہ کلچر ہے. وہ فارسٹ کی طرف جائیں، یورپ کی طرف جائیں، میرے سمجھ ہے یہاں بھی ایسا ہوگا. تو اب یہ پورا ماحول کیسا ہو گیا یار؟ اب یار کیا ہو گئے میری جنریشن کو. وہ بڈھا چاچا بھی کمر جھکی ہوئی ہے پھر بھی پینٹ چڑھا کے چل رہا ہے. ارے چاچا اب تو داڑھی رکھ کر کرتا شلوار پہن کر اب تو مسجد کا کونا پکڑ لو. دادا چاچا بھی لگا ہوا اپنا. پتہ نہیں اس کو کیوں جوان بننے کا شوق ہے. وہ بھی گھسے چلے جا رہا ہے چاچا بھی. اتنا عجیب ماحول ہے. یہ مسلمان کیسا ہو گیا یار؟ مسلمان ایسا نہیں تھا. مسلمان ایسا نہیں تھا. ہم لوگ بہت زیادہ باوقار لوگ تھے. ایک مسلمان کی آواز پڑتی تھی کفار کے قدم اکھڑ جایا کرتے تھے. ایسا مسلمان. اور اب کبھی کرتا ہے تو مسلمان دبک کے بیٹھ جاتا ہے. ہمارے بے عملیوں نے ہم کو کہیں کا نہیں چھوڑا. بے عملیوں نے کہیں کا نہیں چھوڑا. تو پلیز کوشش کریں اپنے اندر ہمت پیدا کریں. ہمت پیدا. میں آج بہت ساری باتیں مکس کر کے آپ کو سمجھا رہا ہوں.
کہ یہ جو کچھ ماحول بنا ہوا ہے، میں اکیلا فیضان مدینہ میں یا چند لوگ فیضان مدینہ میں یا تو بیان کر کے کتنا چینج کریں گے؟ اتنی تیزی کے ساتھ بگاڑ آ رہا ہے، اتنی تیزی کے ساتھ خراب کیا جا رہا ہے کہ مت پوچھیے بات. ایک مدنی چینل جس کو آپ اسلامک 100% چینل کہہ سکتے ہیں، اس کے علاوہ جتنی سراؤنڈنگ کے اندر جو کچھ آ رہا ہے سب آپ کو پتا ہے. ایک مدنی چینل بھی لڑ کے کتنا لڑے گا آپ سب سمجھ سکتے ہیں. یار آپ آؤ نا یار، آپ کچھ نہیں کر سکتے اس معاشرے کو تبدیل کرنے کے لیے کہ صرف افسوس ہی کر سکتے ہیں. آپ کچھ نہیں کر سکتے، کیا کریں گے؟ آپ کے پاس اتنی بڑی اپرچونٹی ہے، 5 بجے کے بعد آپ فارغ ہیں، آپ مارکیٹ میں کریں یار، آپ مارکیٹ میں کریں نا. آپ بولے ہم کیا کریں؟ آپ درس دو. یعنی دعوت اسلامی چینج لائی ہے، یہ آپ مانتے ہیں؟ دعوت اسلامی سے چینج آیا، آپ وہ کام کریں چینج آ جائے گا. آپ ایک کام کر، آپ یہ نہ دیکھیں کہ میں کیسا ہوں، آپ نیک بنانا شروع کر دو، انشاءاللہ ہم نیک بن جائیں گے. کریں، ساتھ دو یار ہمارا. بہت بڑا جونسبرگ ہے، بہت بڑا جونسبرگ ہے. مطلب انسان ایک دوسرے سے ٹکرا جائیں گے، اتنے لوگ ہیں یہاں، ہے یا نہیں ہے؟ تو آپ چاہیں گے تو بہت کچھ کر سکتے ہیں. کم از کم اپنے گھر میں درس شروع کریں، جہاں آپ کام کرتے ہیں نا وہاں درس شروع کریں. یہ 2 کام آپ کریں. کون کون کرے گا؟ سب نیت بھی نہیں کر رہے. آپ بولو گے میں درس دے نہیں سکتا، آپ درس میں شریک ہونے والے کوئی ایسا طے کرتے چلے. دیکھیں بات ہو گئی نا، ہم نے بیان سنا، سب ہو گیا نا. اب کچھ پریکٹیکل کی طرف آئے نا کہ ہم کیا کریں گے کچھ ہو جائے. آپ افسوس کر کے نکل جائیں گے، آپ چلے جائیں گے، صبح اٹھیں گے پھر اپنی روٹین پر ہوں گے. کل کچھ چینج آ جائے، کل آپ کے اندر اور میرے اندر کچھ چینج آنا چاہیے. کیا چینج آئے گا؟ پہلا چینج، خالی فجر نہیں پڑھیں گے. پہلا چینج کیا آئے گا؟ آپ جتنے یہاں بیٹھے ہیں نا، کل نماز کے بعد آپ مسجد میں نظر آئیں. ہاتھ اٹھا کر پکا نیت کرو یار. اگر آپ کے یہاں مسجد نہیں ہے، نماز کی ترکیب نہیں ہے، آپ ٹائم پر وضو کرو، اپنی نماز پوری کریں. ٹھیک ہے، یہ ہو گیا کل کا چینج، فرسٹ چینج کہ بس اب ختم. اور پچھلی جو قضا ہوئی ہے نا وہ ادا کرنی ہے، معاف نہیں ہے. پچھلی قضا ادا کرنی ہے، معاف نہیں ہے یہ. ٹھیک ہے. دوسرا یہ کہ آپ یا تو درس دیں یا سنیں. آپ کا کوئی بھی سا ٹائم، ظہر کا ٹائم رکھ لیں، 1, 1:30, 2 بجے کا ٹائم رکھ لیں. اور ایک یونیفارم پوزیشن پر آتے ہیں کہ کل جیسے کہ آپ کی جونسبرگ کے اندر ایک تھوڑا سا غول پڑ جائے، یار آج کیا ہو گیا ہے. نہیں ہو سکتا، یہ ہو سکتا ہے. پہلے تو ہو سکتا ہے تو آپ ہاں کہیے، نہیں ہو سکتا تو پھر ہم کوئی اور بات کریں گے. کل کو 1 اور 2 کے درمیان کو ٹائم رکھیں کہ آپ کتاب لیں فیضان سنت، اور کوئی بھی مارکیٹ کے اندر اپنی دکان میں 4 آدمی کو جمع کر کے یا مارکیٹ کے بیچ میں کھڑے ہو کر جہاں لوگ جمع ہو سکتے ہوں، وہاں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا حبیب اللہ، حمد و صلات پڑھ کر آپ چند منٹوں کا درس دے دیں اور یہ اعلان کر دیں انشاءاللہ روزانہ یہاں درس ہوگا. یہ ہو سکتا ہے. کون کرے گا؟ شرک نہیں کرنے والے، شریک ہونے والے دونوں ہاتھ اٹھا لیں. یا تو ہم کریں گے یا سنیں گے. اللہ کرے اگر یہ ہو جائے نا جو آپ نے ہاتھ اٹھایا ہے، تو جونسبرگ کو بدلنے سے کوئی نہیں روک سکتا انشاءاللہ. اگر آپ یہ کر لو جو آپ کہہ رہے ہو. گھر میں کون درس دے گا؟ اب اس میں تو سبھی دے دو یار. 2 کام آپ نے لیے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، گناہوں سے بچائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سنتوں کا میں چرچا کروں رات دن، ہوا تھا ایسا جذبہ پیشاریاں.